الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين۔ محترم سامعین، آج میں احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں مرتے وقت کلمے کی تلقین کے بارے میں احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کروں گا۔ عن معاذ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من كان آخر كلامي لا إله إلا الله دخل الجنة۔ ابو داؤد شریف۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی زندگی کا آخری بول لا الہ الا اللہ ہوا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ان کے شوہر ابو سلمہ کے انتقال کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان کی آنکھیں کھلی دیکھ کر ان کو بند فرمایا، پھر فرمایا جب روح قبض کر لی جاتی ہے تو اس کے ساتھ بصارت بھی ختم ہو جاتی ہے، آنکھوں کی بصارت بھی ختم ہو جاتی ہے، اس لیے کھلی رہنے والی آنکھوں کو بند کر دیا کرو۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں نے رونا پیٹنا شروع کر دیا تو اللہ کے نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے منہ سے اس وقت کلمہ خیر کے سوا کچھ نہ نکالو، اس وقت جو تمہارے منہ سے نکلے گا فرشتے اس پر آمین کہیں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ ابو سلمہ کی مغفرت فرما، واغفر لنا وله یا رب العالمین۔ فرمایا ابو سلمہ کی مغفرت فرما، ہدایت یافتہ افراد میں ان کا درجہ بلند فرما، ان کے پسماندگان کو اس کا کوئی اچھا جانشین عنایت فرما، ہماری اور اس کی مغفرت فرما، واغفر لنا وله یا رب العالمین۔ فرمایا ہماری اور اس کی مغفرت فرما، وافصح له فی قبری ونور له فیہ۔ فرمایا ہماری اور اس کی مغفرت فرما اور اس کی قبر کشادہ اور منور فرما۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی مریض کی عیادت یا میت کی تعزیت کے لیے جاؤ تو منہ سے بھلی بات نکالو، کیونکہ اس وقت تم جو کہو گے فرشتے اس پر آمین کہیں گے۔